آج کا لیکچر اجسام کے مجموعوں کے اوپر ہوگا۔ ہر جسم باریک ذروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ہر ذرہ، ہر پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کے ساتھ کوئی انٹریکشن رکھتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو یا تو اپنی طرف کھینچتا ہے یا دھکیلتا ہے۔ اگر اس پورے مجموعے کو دیکھا جائے تو اس میں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہمیں ہر ذرے کی حرکت کو جاننا ضروری ہوتا تو پھر تو شاید ہم اس مسئلے کو سمجھ ہی نہ پاتے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اس مجموعے کے بارے میں کچھ بھی معنی خیز بات کہہ سکتے۔ خوش قسمتی سے کچھ ایسی کوانٹیٹیز ہیں جن کے بارے میں اگر ہمارے پاس معلومات ہو تو پھر ہم مجموعی طور پر اس سسٹم کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں جو معنی رکھتا ہے۔ ان میں کمیت کا مرکز یا سینٹر آف ماس شامل ہے۔ اب جیسا کہ یہ نام بتاتا ہے، کمیت کا مرکز، سینٹر آف ماس، تو ماس کا جہاں مرکز ہوگا وہاں ایک طرح کی کنسنٹریشن ہوگی۔ اب فرض کیجئے کہ ایک ہاتھی ہے، ہاتھی کے اوپر ایک چونٹی چلتی ہے، تو چونٹی کے ادھر یا ادھر جانے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ جو ہاتھی کا ماس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو سینٹر آف ماس ہے وہ ہاتھی ہی کا سینٹر ہوگا۔ تو اب اس کو ہم میتھمیٹکلی ڈیفائن کرنا چاہیں گے۔ سینٹر آف ماس کو اگر ہم کوئی سمبل دیں آر سینٹر آف ماس، تو یہ ویکٹر ہے، اس کو ہم ماسز سے ویٹ کریں گے۔ تو یہاں پر دو ماسز کے سینٹر آف ماس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سینٹر آف ماس ویکٹر از اکول ٹو m1 انٹو دا پوزیشن ویکٹر آف دا فرسٹ پارٹیکل پلس m2 ٹائمز دا پوزیشن ویکٹر آف دا سیکنڈ پارٹیکل ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس۔ اب اگر ایک ماس دوسرے سے بہت زیادہ بڑا ہو تو سینٹر آف ماس اسی کی پوزیشن کے اوپر ہوگا، اور اگر یہ دونوں برابر ہوں، مطلب یہ کہ m1 اور m2 ایکول ہوں، تو پھر ان کے درمیان ہوگا۔ یہ ایکویژن دراصل دو ایکویژنز ہیں یا تین ایکویژنز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دو ڈائمینشنز میں دیکھ رہے ہیں کہ تین۔ اگر دو میں ہوں تو پھر اس کے x اور y کوآرڈینیٹس ہوں گے، اور تین میں تو x, y اور z۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ x اور y اور اگر ضرورت ہو تو z، تو ان کو بھی آپ اسی طرح سے ویٹ کرتے ہیں۔ میس ٹائمز دی کوآرڈینیٹ پلس میس ٹائمز دا کوآرڈینیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل میس۔ سب سے آسان تو ون ڈائمینشن ہے، مطلب یہ کہ آپ ماسز کو ایک ہی لائن میں اگر یوں رکھیں، اگر یہ دو ماسز برابر ہیں تو سینٹر آف ماس ان کے درمیان ہوگا، ان دونوں کے درمیان۔ اگر یہ بھاری ہے تو پھر سینٹر آف ماس اس کے نزدیک ہوگا، اور اگر یہ بھاری ہے تو سینٹر آف ماس اس کے نزدیک ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، وہ ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی۔ تو یہاں پر دو ماسز ہیں ایکول، m اور m آپس میں یہ کٹ جاتے ہیں اور سینٹر آف ماس بیچ میں نکلتا۔ لیکن اگر ایک ماس x ایکولز 2 سینٹی میٹرز پر ہو اور دوسرا x ایکولز 6 پہ، تو سینٹر آف ماس نکلتا ہے ایز 4 سینٹی میٹرز، اس لیے کہ ایمز اوپر اور نیچے کٹ جاتے ہیں اور صرف 4 رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک 3m کا ہو اور دوسرا m کا، تو پھر یہ دیکھیں کہ x سینٹر آف ماس کیا بنتا ہے۔ تو سینٹر آف ماس کی پوزیشن بنتی ہے 3m انٹو x1 پلس m انٹو x2 ڈیوائڈیڈ بائی 4m۔ گویا کہ جو بھاری ماس ہے اس کو زیادہ ویٹیج ملی اور سینٹر آف ماس زیادہ قریب ہے بھاری ماس کے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ یہ ڈیفینیشن ہیوی ماسز کو پریفر کرتی ہے، تو جہاں وزن زیادہ ہوگا اس کو زیادہ ویٹیج ملے گی۔ یہ تو دو ماسز کا کیس تھا۔ اگر ہم n ماسز لیں تو یہ ڈیفینیشن اسی طرح سے ہوگی، مطلب یہ کہ بجائے دو ماسز لگانے کے آپ n لگائیں گے، تو یہ ہے m1 انٹو پوزیشن ویکٹر r1 پلس m2 ٹائمز پوزیشن ویکٹر r2، اور جتنے ماسز ہیں آپ ان کے اوپر سم کرتے چلے جائیں گے
اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے بائی دی ٹوٹل ماس m1 + m2 + m3 وغیرہ. تو اس کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ کوئی سا بھی ایسا جسم ہے 3 ڈائمینشنز میں بے شک ہو یا 2 ڈائمینشنز میں یا 1 ڈائمینشن میں. جب ہم ایسی ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو وہ ہر ڈائمینشن میں ہولڈ کرتی ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نقطہ ہے جس کو سینٹر آف ماس کہا گیا ہے. اوریجن جو بھی آپ نے چوز کیا ہو اس کو آپ او کہیں. وہاں سے سینٹر آف ماس کا جو ویکٹر بنتا ہے وہ آر سینٹر آف ماس یہاں کہلاتا ہے. اور اس کی ڈیفینیشن ابھی آپ نے یہ دیکھی. اب اگر سیمیٹریکل اجسام ہو، مثلا یہاں پر آپ کو ایک ستارہ دکھائی دیتا ہے، اس ستارے کے بیچ میں سینٹر آف ماس ہوگا، یا ایک سلنڈر ہے تو سلنڈر کے بیچ میں ہوگا بشرطے کہ اس سلنڈر کا مٹیریل یونیفارم ہو. اور اگر کوئی اسفیئر ہو اور وہ اسفیئر اگر یونیفارم ہو تو اس کے بیچ میں اس کا سینٹر آف ماس ہوگا. یہ تو ڈیفینیشن ہے، لیکن ڈیفینیشن کیا فائدہ مند ہے یا ویسے ہی ہے؟ کیونکہ ڈیفائن تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو اس کو طے کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ سینٹر آف ماس ایک یوزفل کانسیپٹ کیوں ہے، ہمیں نیوٹنز لا اپلائی کرنا ہوگا. آپ ڈیفینیشن دیکھیں سینٹر آف ماس کی اور اس کو ڈفرینشیٹ کریں وتھ رسپیکٹ ٹو ٹائم. اس کو ویلوسٹی آف سینٹر آف ماس کا نام دیا گیا ہے. ویلوسٹی آف سینٹر آف ماس از d/dt آف دی پوزیشن آف سینٹر آف ماس. اس ڈیریویٹو کو آپ جب اندر لے جاتے ہیں تو dr/dt تو v بنتا ہے ویکٹر v. وہاں سے ایکسلریشن پھر آپ نکالیں گے ویلوسٹی کو ڈفرینشیٹ کر کے. تو اگلی لائن میں ایکسلریشن آف دا سینٹر آف ماس نکالا گیا ہے اینڈ دیٹ از 1/m sum over mn into the acceleration of each particle. اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسلریشن کسی ایک پوائنٹ، کسی ایک پارٹیکل کی ایکسلریشن صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی فورس عمل کرتی ہے. یہاں پر فورس 2 وجوہات کی بنا پہ عمل کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ کسی ایکسٹرنل فیلڈ میں پارٹیکل موجود ہو، مثلا یہ کہ پارٹیکل جو ہے وہ گریوٹی کے اندر موجود ہے اور گریوٹی اس کو نیچے یا اوپر یا کسی طرف کھینچ رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو دوسرے پارٹیکلز ہیں وہ اس کے اوپر کوئی فورس ایگزرٹ کرتے ہیں، اس کو یا تو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا دور دھکیلتے ہیں، جو کچھ بھی. تو یہ 2 طرح کی فورسز ہیں جو ہر پارٹیکل کے اوپر عمل کرتی ہیں. ان کو ایکسٹرنل اور انٹرنل فورسز میں تقسیم کیا گیا ہے. لہٰذا ہر پارٹیکل کی ایکسلریشن انٹرنل اور ایکسٹرنل کی وجہ سے، لیکن انٹرنل فورسز آپس میں کینسل ہو جاتی ہیں اور صرف ایکسٹرنل کا اثر باقی رہتا ہے. کیوں کینسل ہوتی ہیں یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. وہ اس لیے کہ ایکشن اور ری ایکشن برابر ہیں. سو F exerted by 1 on 2 is equal to minus F exerted on 2 by 1. اس طرح سے. لہٰذا جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ ٹوٹل ماس انٹو دی ایکسلریشن آف دا سینٹر آف ماس ACM کے برابر ہے. یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سینٹر آف ماس اس طرح سے حرکت کرتا ہے جیسا کہ تمام ماس اسی کے اوپر مرکوز ہو. سو اٹ ریئلی بیہیوز ایز دی سینٹر آف ماس. مطلب یہ کہ ایک جسم کے اندر بے شک بہت سے اجسام ہوں، بے شک ان کے درمیان بہت کمپلیکیٹڈ انٹریکشنز ہوں، لیکن یہ پورے کا پورا اس طرح سے موو کرے گا جیسا کہ یہ ایک نقطہ ہے، جیسا کہ یہ ایک نقطہ ہے جس کا ماس m ہے. اب سینٹر آف ماس ایک نقطہ تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر اصل میں کوئی ماس ہو. چلیے یہاں پر تو ماس ہے، یہ ایک رولر ہے، اگر میں اس کو بیچ میں یوں رکھوں تو جتنا ماس اس طرف ہے اتنا ہی اس طرف ہے، لہٰذا یہاں پر سینٹر آف ماس بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یہ پرندہ لوں تو دیکھیے کہ اس کا سینٹر آف ماس کہاں بنتا ہے. یہ دیکھیے سینٹر آف ماس اس کا تو کہیں باہر ہے، اس جسم کے اندر تو ہے نہیں.
اٹ از آؤٹ سائڈ آف دا باڈی. اس جگہ پر تو کوئی مٹیریل اصل میں موجود تو ہے ہی نہیں. یہ بات تو یہاں سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک ماس یہاں ہے اور ایک ماس یہاں ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سینٹر آف ماس بیچ میں ہے، تو سینٹر آف ماس پہ اصل ماس کا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. اور یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اصل میں وہاں پر کوئی چیز موجود ہے. ایسے نہیں ہے. اٹ از اونلی دیٹ اٹ اپیئرز دیٹ آل دا ماس از کنسنٹریٹڈ دیئر. اور جب آپ نیوٹنز لا اپلائی کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ، یہ امیجنری پوائنٹ یوں موو کرتا ہے جیسا کہ یہ ایک ماس ہے وتھ کنسنٹریٹڈ ایٹ ون پوائنٹ. بہت سی اس کی اور بھی مثالیں ہیں. اب یہ اس طرح کا آپ نے کتا بھی دیکھا ہوگا اکثر. اس کا سینٹر آف ماس کہاں ہے یہ دیکھیے. یہ جب میں اس کے اندر یوں ڈالتا ہوں، دیکھیے اس کا سر کیسے ہلتا ہے. سینٹر آف ماس اس کا یوں ہے کہ یہ پیوٹ کے تھرو گزرتا ہے. اس کے اوپر مجھے تفصیل سے بات کرنا ہوگی بعد میں. اب اگر دو اجسام ہوں، ایک یہ اور ایک یہ، اور یہ بے شک کسی بھی شکل کے ہوں، کسی بھی شیپ کے ہوں، جو سینٹر آف ماس ان دونوں کا بنتا ہے وہ ان کے درمیان ہوگا. تو بے شک یہ ایک پٹی ہو اس طرف اور یہ ایک پٹی ہو اس طرف، اس کا سینٹر آف ماس آپ پہلے نکالیں، پھر اس کا، اور جو سینٹر آف ماس ٹوٹل جسم کا ہے وہ ان کے درمیان میں ہوگا. جہاں حرکت ہے وہاں حرکی توانائی بھی ہوگی، کائنیٹک انرجی. اور جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا، حرکت جو ہے وہ صرف ایک سیدھ میں نہیں ہوتی، وہ گھوم کر بھی ہو سکتی ہے، روٹیشنل موشن ہو سکتی ہے. چنانچہ اب مجھے روٹیشنل کائنیٹک انرجی آف ریجڈ باڈیز کی بات کرنی ہے. ریجڈ باڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا جسم ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے، جس میں تمام اجسام جو ہیں وہ ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں. تو جیسے لٹو ہے یا پہیا ہے یا اور اس طرح کے اجسام ہیں جس کے ذرے آپس میں موو نہیں کر سکتے، منجمد حالت میں ہیں. مطلب یہ کہ ان کی اپنی کائنیٹک انرجی کوئی نہیں ہے. اگر آپ ٹوٹل کائنیٹک انرجی نکالیں تو وہ سم آف آل کائنیٹک انرجیز بنتی ہے، اس جسم کی، اس جسم کی، تمام اجسام کی. ٹوٹل کائنیٹک انرجی از ہاف m1v1 اسکوائرڈ پلس ہاف m2v2 اسکوائرڈ، اور یہ جمع کرتے چلے جائیں. چونکہ یہ ایک ریجڈ باڈی یا بے لچک جسم ہے تو تمام پارٹیکلز ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ہر پارٹیکل کا وہی اومیگا ہے جو دوسرے پارٹیکل کا ہے. اس واسطے کائنیٹک انرجی کو جوڑتے وقت یہ یاد رکھیں کہ V1 از اکول ٹو R1 انٹو اومیگا، V2 از اکول ٹو R2 انٹو اومیگا، وغیرہ وغیرہ، مگر تمام اومیگاز ایکول ہیں. تو یہاں پر جب آپ اس سب کو ایڈ کر لیں گے تو کائنیٹک انرجی بنتی ہے ہاف بریکٹس سم اوور MI/RI اسکوائرڈ، اور یہ سمیشن جو ہے وہ I ایکولز 1 سے n تک جاتی ہے، ویئر n از دا ٹوٹل نمبر آف باڈیز ان دا سسٹم. اب اس کو آپ ایک بہتر فارم میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ جو بریکٹس میں کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ علیحدہ کر لیں اور اس کو ایک نیا نام دے دیں، مومنٹ آف انرشیا. یہاں پر مومنٹ آف انرشیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے، I از سم اوور MI/RI اسکوائرڈ. مطلب یہ کہ ہر جسم کا آپ ماس لیں گے اور جو ڈسٹنس بنتا ہے اس کا اسکوائر، تو یہ مومنٹ آف انرشیا کی کنٹریبیوشن بنی اس جسم کی. پھر آپ دوسرے کا شامل کریں گے اور تیسرے کا، اور تمام کے اوپر جب آپ سم کر لیں گے تو یہ ٹوٹل مومنٹ آف انرشیا بنتا ہے. یہاں سے ہر کی توانائی کائنیٹک انرجی بنتی ہے ہاف I اومیگا اسکوائرڈ. اور یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا لینئر موشن کے واسطے. جب ایک جسم کسی سیدھی لائن پر چلتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی ہے ہاف mv اسکوائرڈ. v از دا لینئر ویلوسٹی. تو آپ یہ دیکھیں کہ روٹیشنل موشن اور لینئر موشن میں کس حد تک مشابہت ہے.
اب میں مومنٹ آف انرشیا سے متعلق ایک پرابلم حل کرنا چاہوں گا. اس میں دو ماسز ہیں، ایک M1 ہے، دوسرا M2 ہے، اور ان کے درمیان ایک راڈ ہے. اس راڈ کا کوئی وزن نہیں ہے اور اس کو ہم گھماتے ہیں. اس جگہ سے گھما سکتے ہیں، اس جگہ سے. اس ڈسٹنس کو آپ x کہیں. تو چلیے پکچر دیکھتے ہیں اس کی. اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ x فاصلہ بنتا ہے M1 سے، اور جو باقی ماندہ فاصلہ ہے وہ L-x ہے. اس سوال کو میں پڑھ لیتا ہوں. Two particles M1 and M2 are connected by a light rigid rod of length L. Neglecting the mass of the rod, find the rotational inertia I of this system about an axis perpendicular to the rod and at a distance x from M1. تو مختلف جگہوں پر اس کا مومنٹ آف انرشیا مختلف ہوگا. کتنا ہوگا کیلکولیٹ کرتے ہیں. یوں کیلکولیٹ کریں گے اٹ ول بی M1 انٹو R1 اسکوائرڈ پلس M2 انٹو R2 اسکوائرڈ. تو اس کو اگر آپ اپلائی کریں تو یہاں پر مومنٹ آف انرشیا بنتا ہے I از اکول ٹو M1 انٹو ایکس اسکوائرڈ پلس M2 انٹو L مائنس ایکس اسکوائرڈ. یہ x پر ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ x کی کس ویلیو کے اوپر مومنٹ آف انرشیا سب سے زیادہ ہوگا یا یہ کہ سب سے کم ہوگا. چلیے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سب سے زیادہ ہوگا. یہاں پر آپ تھوڑی سی کیلکولس کو یاد رکھیں. جب ایک کرو یوں ہوتا ہے تو بالکل اپنی چوٹی پر ڈیریویٹو زیرو ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر ٹینجنٹ از ایکول ٹو زیرو. لہٰذا یہاں پر جو آئی کا فارمولا بنا اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس. تو ڈی بائی ڈی ایکس لگائیں اس پر اور وہ ویلیو بنتی ہے ڈی آئی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 2m1x مائنس 2m2 انٹو ایل مائنس ایکس. اس کو زیرو کر دیا آپ نے. جہاں سے x کی وہ ویلیو نکلی جہاں پر I سب سے زیادہ ہے اور وہ ویلیو ہے M2 اوور دا ٹوٹل ماس ٹائمز L. اگر M1 اور M2 برابر ہوں تو پھر یہ L/2 بنا. اب دیکھیے یہ اتفاق نہیں کہ یہاں پر یعنی کہ اس جگہ کے اوپر سینٹر آف ماس کی پوزیشن بھی ہے. دو ماسز اگر برابر ہوں تو کتنا ہوتا ہے؟ اٹ از جسٹ ہاف آف دا سیپریشن آف دا ٹو ماسز. ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پر نکلی. اگر دو نہیں تین اجسام ہوں تو پھر کیا؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کرنا ہوگا. تو ایک سوال چلیے اس طرح کا میں حل کرتا ہوں. تین جسم ہیں M1 M2 M3 اور یہ ایک ٹرائنگل کے اوپر ہیں، رائٹ ہینڈڈ ٹرائنگل جس کے سائڈز 3 4 5 ہیں. تو پکچر میں دیکھیے یہ ایک ٹرائنگل ہے 3 4 5 کا اور ان کے اوپر ماسز رکھے گئے. سو 3 particles of masses M1 2.3 kilograms, M2 3.2 kilograms, M3 1.5 kilograms are at the vertices of this triangle. تو سوال یہ ہے find the rotational inertia about axes perpendicular to the xy plane and passing through each of the particles. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیکلز ایک پلین میں ہیں اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ روٹیشنل انرشیا تین مختلف ایکسیز کے الانگ معلوم کریں. اب دیکھیں ایک ایکسس الانگ پارٹیکل 1 ہوگا، دوسرا الانگ 2، تیسرا الانگ 3. یہ کوئی مشکل سوال نہیں بنتا. دیکھیں اس کو یوں حل کریں گے ہم. سب سے پہلے آپ پارٹیکل 1 لیں، اس کو ایکسس تصور کریں. تو یہاں سے دو دوسرے پارٹیکلز بنتے ہیں 3 اور 2 جن کا فاصلہ 4 میٹرز اور 3 میٹرز ہے. تو ان کے ماسز سے آپ ملٹیپلائی کریں 4 اسکوائرڈ کو اور 3 اسکوائرڈ کو. تو جب آپ یہ تھوڑا سا حساب لگا لیں گے تو اس سے آنسر نکل آئے گا ایز 52.8 کلو گرام میٹر اسکوائرڈ. کلو گرام میٹر اسکوائرڈ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مومنٹ آف انرشیا کے ڈائمینشنز ماس انٹو لینتھ اسکوائرڈ بنتے ہیں
اور یونٹس بنتے ہیں کلو گرام انٹو میٹر اسکوائرڈ. اب اسی طرح آپ ماس m2 اور پھر ماس m3 کے اباؤٹ مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کریں. اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات بنتی ہے کہ مومنٹ آف انرشیا تو معنی تب رکھتا ہے جب آپ ایکسس آف روٹیشن پہلے سے اسپیسیفائی کرتے ہیں. اگر آپ اس کے گرد گھمائیں، اس ایکسس کے گرد گھمائیں اور اس ایکسس کے گرد گھمائیں، مومنٹ آف انرشیا کی ویلیوز مختلف ہوں گی. اب اس سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ واٹ از دا مومنٹ آف انرشیا اباؤٹ دا سینٹر آف ماس. سینٹر آف ماس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں اور اس ٹرائنگل کا سینٹر آف ماس نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پر 3 ماسز ہیں اور 3 ڈسٹنسز ہیں. چلیے وہ نکال لیتے ہیں. اس میں تھوڑی سی آپ کو جیومیٹری کرنی ہوگی، لیکن یہاں سے یہ رزلٹ بآسانی نکل آئے گا کہ جو ایکس کوآرڈینیٹ ہے پوزیشن آف سینٹر آف ماس ان دی ایکس ڈائریکشن، اس کی ویلیو پھر نکل آتی ہے as 0.86 میٹرز، اور جو وائی کوآرڈینیٹ ہے آف دا سینٹر آف ماس اس کی ویلیو 1.37 میٹرز نکلتی ہے. اگر سینٹر آف ماس کو محور بنایا جائے، مطلب یہ کہ اس کے گرد اس جسم کو گھمایا جائے، یہ جسم جس کے 3 علیحدہ میسز ہیں، تو پھر سینٹر آف ماس کیلکولیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو m انٹو آر اسکوائرڈ کیلکولیٹ کرنا ہوگا تینوں ماسز کے لیے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ کو وہ 3 ڈسٹنسز نکالنے ہیں. جب آپ وہ ڈسٹنسز نکال لیں گے تو اس کی ویلیو یہ بنے گی I center of mass is equal to sum over all the distances squared times the masses. تو یہ ہے 34.5 کلو گرام میٹرز اسکوائر. یہ تو 3 ماسز کے لیے تھا. اگر 4 ہوں تو 4 کے لیے بھی آپ ایسے ہی کریں گے، 5 ہو تو وہ بھی ٹھیک، لیکن اگر انفینٹ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہاں انٹیگریشن کام آتی ہے. تو اگر آپ ایک جسم کو مختلف چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں، ہر چھوٹے حصے کا ماس ڈی ایم ہے، تو ڈی ایم ایک انفینیٹیسمل میس ہے. جو آپ کا مرکز ہے، محور ہے، وہاں سے آپ ڈسٹنس آر لیں اور اس کو اسکوائر کریں اور پھر ڈی ایم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، اور پھر جتنے حصے بنتے ہیں اس جسم کے ان تمام کے اوپر آپ سم کریں. مطلب یہ کہ یہاں اور یہاں اور یہاں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مومنٹ آف انرشیاز بنتے ہیں ان کو آپ ایڈ کرتے چلے جائیں. اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں. اور آخر میں جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ دا ٹوٹل مومنٹ آف انرشیا از دی انٹیگریشن اور دی انٹیگرل اوور دی انٹائر باڈی آف آر اسکوائرڈ ٹائمز ڈی ایم. اس کو اپلائی اب ہم کریں گے مختلف سمپل سچویشنز میں. ان جنرل تو یہ انٹیگریشن آسانی سے نہیں ہوگی. اگر ایک جسم یوں ارریگولر سا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ بغیر کمپیوٹر کے حل نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی لوپ ہے یا ہوپ ہے یا کوئی پلین سرفیس ہے پھر تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو چلیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہوپ اباؤٹ دا سلنڈر ایکسس. یہاں پر I از انٹیگرل آر اسکوائر ڈی ایم، لیکن ادھر R ایک کانسٹنٹ ویلیو رکھتا ہے کیونکہ جتنا ماس ہے وہ سارا اس لوپ کے اوپر کانسنٹریٹڈ ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس لوپ کی کوئی تھکنس نہیں ہے، کوئی موٹائی نہیں ہے. تو R چونکہ کانسٹنٹ ہے اس کو آپ انٹیگریشن سے باہر نکال لیں، رہ جاتا ہے آر اسکوائرڈ انٹیگرل ڈی ایم. اب انٹیگرل ڈی ایم کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ٹوٹل ماس بنا. لہٰذا اس ہوپ کا مومنٹ آف انرشیا ایم انٹو آر اسکوائرڈ بنتا ہے. میرے پاس کوئی ایسا ہوپ تو نہیں ہے جس میں تمام ماس جو ہے وہ باہر کی طرف کانسنٹریٹڈ ہو، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. یہ ایک سائیکل کا پہیہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ماس جو ہے وہ زیادہ تر اس رم کے ساتھ ہے اور ٹائر میں موجود ہے. جب میں اس کو گھماتا ہوں تو اس میں انرجی آ جاتی ہے، حرکی توانائی، کائنیٹک انرجی آف روٹیشن. اس کی مقدار کتنی ہے
जितना मैं घुमाता हूँ ओमेगा स्पीड, एंगुलर स्पीड स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अभी हमने कैलकुलेट किया एज द मास मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर्ड, बशर्ते कि वो सारा मास इधर कॉन्सेंट्रेटेड हो। लेकिन इसके बरक्स भी हो सकता है, मतलब ये कि सारा मास मुमकिन है कि बिल्कुल फैला हुआ हो। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने बात की है वो रिजिड बॉडी से मुताल्लिक थी। मतलब ये कि ऐसे अजसाम जो बिल्कुल बेलचक हैं, जिनमें एक ज़र्रा दूसरे ज़र्रे से दूर नहीं हो सकता। अगर ये देखिए, एक मक्खी है जो इस गेंद के अंदर बंद है, और जब मैं इस गेंद को घुमाता हूँ तो इनके दरमियान मूवमेंट होती है, और ये मक्खी कभी बॉल के साथ नहीं चलती। ऐसे लगता है कि इसका अपना कोई जहन है। ये नॉन रिजिड बॉडी है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलती। लेकिन चलिए अब हम दोबारा इसके ऊपर लौटते हैं कि अगर एक ऐसा पहिया हो, लेकिन पहिया ऐसा हो कि इसमें वज़न हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ रिम के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन ना हो, तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ देखें कि I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, और यहाँ डी एम की कीमत है 2 पाई आर डी आर, गोया के एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी रो नॉट। यहाँ पर रो नॉट डेंसिटी है, गोया के मास पर यूनिट एरिया। एरिया इस वास्ते कि हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, और इसको हमें कोई 3rd डायमेंशन में नहीं होने दिया। अगरचे इसकी मोटाई है, लेकिन यहाँ पर यह कहना काफ़ी है कि रो ज़ीरो इज़ द मास पर यूनिट एरिया। चलिए, तो फिर जो इंटीग्रेशन बनती है दैट इज़ ऑफ 2 पाई आर क्यूब डी आर इंटू रो नॉट। रो नॉट चूँकि कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो इसमें सिर्फ आर क्यूब को इंटीग्रेट करना है 0 से आर तक, कैपिटल आर तक। और जैसा कि आप जानते हैं r टू द पावर n को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ से r टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बनता है। तो यहाँ पर r टू द पावर 4th डिवाइडेड बाई 4 निकलेगा। इसकी ऊपर और नीचे की लिमिट्स जब आप शामिल करेंगे तो सिर्फ कैपिटल R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 रह जाएगा। और फिर इसका मतलब ये बना कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का है, वो डिस्क जो यूनिफॉर्म है उसकी वैल्यू निकलती है ½ mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा क्यों हो गया? वो इसलिए कि जो मास दूर होता है उसका असर ज़्यादा होता। याद रहे कि फॉर्मूले में mr² है, और जब ये प्लेट यूनिफॉर्म होती है तो ज़्यादा मास अंदर की तरफ होता है, इस वास्ते ये हाफ का फैक्टर आ गया। यही बात हम एक स्फीयर से मुताल्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक सॉलिड स्फीयर लें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है 2/5 mr²। अब ये कैलकुलेशन तो मैंने नहीं की है, ये आपको और जगहों पे मिल जाएगी, इसमें बस थोड़ी सी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यही काम एक खाली स्फीयर के लिए करते, मतलब ये कि एक ऐसा स्फीयर जिसमें मास जो है वो बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर वहाँ भी आपको ये रिज़ल्ट मिलता कि खाली स्फीयर ऑफ मास m, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा बनिस्बत एक यूनिफॉर्म स्फीयर के जिसका मास m भी है। तो गर्ज़ ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेजर करता है कि जब आप किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी कितनी पैदा होती है, हर की तवानाई कितनी आती है। याद रहे कि k इज़ इक्वल टू ½ I⍵²। आप और अजसाम भी ले सकते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसके कुछ रिज़ल्ट्स लिखे हैं। मसलन ये कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर हो तो उससे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² बनता है, बशर्ते कि आप सिलेंडर एक्सिस के गिर्द उसको घुमाएं। लेकिन अगर आप इसको परपेंडिकुलर एक्सिस से घुमाते हैं तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ होता है
اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہاں پھر رزلٹ بنتا ہے ¼ + 1/12 ml². دس از ڈفرنٹ فرام ½ mr². اسی طرح آپ ایک ریکٹینگولر پلیٹ کا مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تمام ڈیٹیلز یہاں آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی چیز گھومتی ہے تو اس کی حرکی توانائی ہے ½ کے برابر. مگر وہ چیز گھومتی کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی چیز گھماتی ہے، اور گھمانے والی چیز فورس ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فورس کہاں پر اپلائی کی گئی ہو. اب یہاں دیکھیں، یہ کئی پانے میرے سامنے پڑے ہوئے. اگر میں ایک چھوٹے پانے سے کسی چیز کو گھمانا چاہوں تو اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے میں بہت زیادہ اس کے اوپر چینج نہیں لا سکتا. مثلا میرے پاس اگر ادھر ایک نٹ ہو اور وہ نٹ کافی پھنسا ہوا ہو، تو جب تک میں بہت زیادہ زور نہ لگاؤں وہ نٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اس لیے بعض دفعہ ایک بڑا پانا استعمال ہوتا ہے. اب اس بڑے پانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لمبائی زیادہ ہے اور اس میں زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ اس نٹ کو یوں گھمائے. گویا کہ اس میں اور اس میں فرق ایک ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس میں ٹارک کم ہوتا ہے اور اس میں ٹارک زیادہ. اب میں ٹارک کو میتھمیٹکلی ڈیفائن کرتا ہوں. ٹارک ایک ویکٹر ہے جس کی ڈیفینیشن ہے r×f. r وہ فاصلہ ہے جس کے اوپر وہ فورس ایکٹ کرتی ہے. تو یہاں دیکھیں ٹاؤ از اکول ٹو r×f، اور اگر آپ اس کا میگنیٹیوڈ لیں تو میگنیٹیوڈ ٹاؤ از اکول ٹو r×f سائن تھیٹا، اور تھیٹا وہ اینگل ہے جو r اور f کے درمیان کا ہے. فورس جہاں بھی ہوتی ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، اور جب یہ عمل کرتی ہے اور کسی ڈسٹنس s سے موو کرتی ہے تو فورس انٹو دا ڈسٹنس از اکول ٹو دا ورک ڈن. لہٰذا جب ہم کسی چیز کے اوپر دھکا دیتے ہیں اور وہ چیز حرکت کرتی ہے تو F.ds از دی اماؤنٹ آف ورک ڈن. تو فرض کیجئے کہ کئی اجسام ہیں اور فورسز ان کے اوپر عمل کرتی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا کام ہوتا ہے. dW is equal to F.s which is F cosine theta ds، اور یہ صرف ایک جسم کے لیے. اس کو آپ علیحدہ کر لیں تو یہ بنتا ہے F cosine theta، گویا کہ دی کمپوننٹ آف F along ds times the distance moved. یہاں آپ دوبارہ دیکھیں تو ds is equal to r times d phi. ds وہ فاصلہ ہے جو فورس F طے کرتی ہے. لہٰذا یہاں سے dW F cosine theta into r d phi بنتا ہے، اور یہ ٹاؤ انٹو ڈی فائی ہے. ٹاؤ از دی میگنیٹیوڈ آف دا ٹارک. اب یہ ایک پارٹیکل کے لیے تھا، اب آپ تمام پارٹیکلز کے لیے جمع کرتے چلے جائیں تو جب آپ یہ کریں گے تو دا ٹوٹل اماؤنٹ آف ورک ڈن از اکول ٹو دا ٹوٹل ٹارک انٹو ڈی فائی. ڈی فائی از دی اینگل وچ دی باڈی ہیز موو تھرو. اب دیکھیے یہاں پر صرف ایک ہی اینگل کی بات ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ سارے اجسام، سارے پارٹیکلز ایک ساتھ موو کرتے ہیں کیونکہ یہ ریجڈ باڈی ہے. تو ریجڈ باڈی کے لیے دی اماؤنٹ آف ورک ڈن از ٹاؤ انٹو ڈی فائی. اب ٹوٹل ورک ڈن از دا ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک انٹو ڈی فائی. یہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک کیوں ہے. اس کی بات میں ابھی کرنے والا ہوں. کیوں انٹرنل ٹارک کی بات میں نے اب تک نہیں کی ہے، یہ ابھی میں کروں گا. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دا ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک انٹو ڈی فائی از اکول ٹو ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک انٹو اومیگا ٹائمز ڈی ٹی، اس واسطے کہ ڈی فائی از اکول ٹو اومیگا ڈی ٹی بائی ڈیفینیشن آف اینگولر اسپیڈ. دوسری طرف جیسا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ
हर की तवानाई के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड के बराबर है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो डी के बाई डी ओमेगा, तो उससे क्या निकलता है, हाफ आई इंटू डी बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर्ड, बट डी बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर्ड 2 ओमेगा के बराबर है। लिहाजा यहाँ से डी के आई ओमेगा डी ओमेगा बनता है, और चूँकि डी ओमेगा अल्फ़ा डी टी के बराबर है, याद रहे कि अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको याद है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो इधर आप सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पर डी के बनता है आई इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डी टी। अब पिछली लाइन के साथ आप ये कंपेयर करें। अब चूँकि आपने ये काम किया, मतलब ये कि काम किया उसको घुमाने में, तो इस वास्ते वो काम हर की तवानाई में तब्दील हो गया। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू द वर्क यू हैव डन इन रोटेटिंग इट। इधर से फिर ये नतीजा निकला कि द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज़ इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो न्यूटन्स लॉ में है, फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लिहाजा इस लेवल पर भी ये मुशाबहत मौजूद है रोटेशनल और लीनियर मोशन के माबैन। आगे चलने से पहले मैं ये फिर दोहराना चाहूँगा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के दरमियान कहाँ कहाँ मुमासलत है। एक तरफ x है गोया के डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरी तरफ फाई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। x जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ता है और हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं dx बाई dt, उसी तरह फाई जिस तरह वक्त के साथ बदलता है और उसका डेरिवेटिव लेते हैं, वहाँ से हमें एंगुलर स्पीड मिलती है। तो स्पीड एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। डायनामिक्स के लिहाज से जहाँ फ़र्क है मास का, तो वही फ़र्क आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। गोया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्टली वही रोल है रोटेशनल मोशन के लिए जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का है। और आगे चलते हैं, F इक्वल्स एम ए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अप्लाई करता है, जबकि रोटेशनल मोशन के लिए टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा होल्ड करता। और याद रहे कि जिस तरह से एक्सेलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर्ड लिखा जाता है, उसी तरह से अल्फ़ा को d2 फाई बाई dt स्क्वायर्ड लिखा जाता है। फिर काम के लिहाज से देखें, वर्क, जब एक क़ुव्वत डिस्टेंस dx तय करती है तो वर्क डन इज़ f इंटू dx। और फिर जब आप इस तमाम के ऊपर सम करते हैं, मतलब ये कि x इक्वल 0 से x इक्वल सम मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं, तो टोटल वर्क डन इज़ इंटीग्रल f dx 0 टू वेरेवर r है या जो भी। इसी तरह से जब आप रोटेशनल मोशन लेते हैं तो वहाँ एंगल चेंज होता है और आप एंगल के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप फोर्स नहीं टॉर्क इस्तेमाल करेंगे। और ये बात तो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हर की तवानाई हाफ mv स्क्वायर्ड है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड है रोटेशनल मोशन के वास्ते। अब अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि एक जिस्म ना तो वो किसी सीधी लकीर पे चलता है और ना ही वो किसी दायरे में घूमता है, उसकी असल हरकत जो है वो दोनों की तरह है। अब एक गाड़ी का पहिया लीजिए, गाड़ी का पहिया, उसके ऊपर एक कोई निशान लगाएं, उसके रिम के ऊपर कोई निशान लगाएं। गाड़ी जैसे जैसे यूं जाती है तो हाँ वो एक सीध में तो जाती है, लेकिन साथ साथ उसका पहिया घूमता है, तो वो जो नुक्ता आपने उधर लगाया हुआ था वो घूमता भी है और यूं जाता भी है। तो ये एक मिसाल बनती है ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। इसको अब हम ज़्यादा तफसील से देखना चाहेंगे। तो ये एक जिस्म है, इसके
دو ویکٹرز ہم نے بنائے یہاں پہ، ایک جو سینٹر آف ماس کا ہے اور دوسرا جو ایک پوائنٹ پی کو جاتا ہے. پوائنٹ پی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اس جسم کے اوپر، اور جو ویکٹر سینٹر آف ماس سے پی تک جاتا ہے اس کو میں نے آر آئی پرائم کہا ہے. اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی اگر آپ ٹوٹل حرکی توانائی نکالیں، ٹوٹل کائنیٹک انرجی نکالیں، تو اس کے دو حصے بن جائیں گے. ایک حصہ کائنیٹک انرجی آف دا سینٹر آف ماس کا ہے اور دوسرا حصہ اس کے روٹیشن کی وجہ سے ہے. اب دیکھیے یہاں کوئی میں نے ریگولر شیپ تو لیا نہیں، یہ کوئی سے بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے اور بس یہ یوں جا رہی ہے اور لڑکتی ہوئی جا رہی ہے، گھومتی ہوئی جا رہی ہے. اور یہ کہنا کہ اس کی کائنیٹک انرجی کے صرف یہ دو حصے ہوں گے، یہ آپ ابھی نہ قبول کریں یا یہ نہ قبول کریں بغیر پروف کے. اب میں اس کو پروف کرنا چاہوں گا. تو چلیے اس کے پروف میں سب سے پہلے ہم اس کے تمام مختلف ذرات کے کائنیٹک انرجیز نکالیں گے، وچ از ہاف ایم آئی وی آئی اسکوائرڈ. تو اس کے اوپر سم ہے. اب وی آئی اسکوائرڈ ہے وی آئی ڈاٹ وی آئی، اور میں نے اب ویلوسٹی، ہر ذرے کی ویلوسٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ حصہ ہے جو سینٹر آف ماس کا اور دوسرا جو اس کے گھومنے کی وجہ سے. گویا کہ وی آئی از وی سینٹر آف ماس پلس وی آئی پرائم. ان دو کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے، مطلب یہ کہ وی اسکوائرڈ نکالیں گے، تو اس سے تین ٹرمز بنتی ہیں. اس سے وی سینٹر آف ماس اسکوائرڈ بنتا ہے پلس 2 وی سینٹر آف ماس ڈاٹ وی آئی پرائم پلس وی آئی پرائم اسکوائرڈ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایم آئی انٹو وی سینٹر آف ماس ڈاٹ وی آئی پرائم، تو یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں کہ سم آف ایم آئی وی آئی پرائم از اکول ٹو ایم ٹائمز دا وی آف دا سینٹر آف ماس. لیکن سینٹر آف ماس فریم میں وی سینٹر آف ماس پرائم از اکول ٹو 0، اور یہ صرف سینٹر آف ماس فریم میں. مطلب یہ کہ اگر ہم سینٹر آف ماس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو اس میں وی سینٹر آف ماس از اکول ٹو 0. اب آپ یہ دوبارہ کے میں ڈالیں تو کے میں ہاف ایم آئی وی سینٹر آف ماس اسکوائرڈ پلس ہاف ایم آئی وی آئی پرائم اسکوائرڈ بنتا ہے، اور ادھر وی آئی پرائم از اکول ٹو آر آئی پرائم انٹو اومیگا. اس کا اسکوائر آ جاتا ہے. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ کے کے دو حصے ہیں، ایک جو کائنیٹک انرجی آف دا سینٹر آف ماس کا ہے اور دوسرا حصہ روٹیشن کا. اب یہاں پر میں نے تو اس بات کے اوپر زور دیا تھا کہ یہ ایک ایسا جسم ہے جو ساتھ چل رہا ہے اور یہ ایک ریجڈ باڈی ہے. اس کو ہم نان ریجڈ باڈی کے اوپر اس طرح سے نہیں اپلائی کر سکتے. مثلا یہ کہ ایک بالٹی کے اندر ہم اگر پانی کو گھمائیں تو پانی اندر ایک سپیڈ پہ گھومے گا اور جو پانی بالٹی کے ساتھ لگا ہے وہ دوسری سپیڈ پہ گھومے گا، تو دیٹ از ناٹ اے ریجڈ باڈی. اس ریجڈ باڈی کو لیں، اس میں ایک باڈی سینٹر آف ماس سپیڈ کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت کر رہی ہے اور یہ محض ٹرانسلیشنل موشن ہے. دوسری طرف یہ محض روٹیشنل موشن ہے، گویا کہ یہ کسی فکس سینٹر کے گرد جسم گھوم رہا ہے اور اس کی سپیڈ آر اومیگا ہے ایجز کے اوپر. اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لڑکتا ہوا جائے اور ساتھ ساتھ گھومتا ہوا جائے، تو یہ ٹرانسلیشنل پلس روٹیشنل موشن دونوں کا ملاپ بنتا ہے. یہاں پر جو پوائنٹ بی ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ کھڑا ہے، ایٹ ریسٹ ہے. سینٹر آف ماس جو سی پر ہے وہ وی سینٹر آف ماس کی سپیڈ پہ موو کر رہا ہے، اور جو سب سے اوپر پوائنٹ ہے وہ 2 ٹائمز ویلوسٹی آف سینٹر آف ماس پہ موو کر رہا ہے. اگر آپ ٹوٹل انرجی نکالیں تو دیکھیں رولنگ وداؤٹ سلپنگ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وی آف دا سینٹر آف ماس از آر انٹو اومیگا، اور پھر یہاں سے جو ٹوٹل کائنیٹک انرجی بنتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے 2 حصے ہیں، ایک جو سینٹر آف ماس کا ہے اس سے نکلتا ہے ہاف ایم انٹو وی سینٹر آف ماس اسکوائرڈ.
وہاں وی سینٹر آف ماس کی ویلیو لگائیں تو یہ بنتا ہے ہاف ایم اومیگا اسکویرڈ انٹو آر اسکویرڈ. دوسرا حصہ روٹیشن سے ہے، وہ ہے ہاف انٹو دا مومنٹ آف انرشیا. اور میں نے یہ کچھ نہیں کہا کہ یہ اسفیئر ہے کہ ایک ہوپ ہے یا کچھ اور ہے، بشرطے کہ یہ ایک ریجڈ باڈی ہو اور یہ لڑکتی ہوئی جا رہی ہو تو اٹ ول بی ہاف آئی انٹو اومیگا اسکویرڈ. اب اس کی میں ایک مثال آپ کو دکھانا چاہوں گا. رگڑ یعنی کہ فرکشن کی عدم موجودگی میں انرجی کنسرو رہتی ہے. مطلب یہ کہ جتنی انرجی شروع میں ہے اتنی ہی بعد میں رہتی ہے. اور چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انرجی دو حصوں پر مشتمل ہے، کائنیٹک انرجی آف سینٹر آف ماس پلس روٹیشن موشن، تو اس سے ہم مختلف قسم کے سوال حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جسم ہے جو ڈھلوان پر سے لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے. چلیے ایک ہوپ کی مثال لیجئے. ہوپ کی جو مومنٹ آف انرشیا ہے دیٹ از ہاف ایم انٹو آر اسکویرڈ. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوپ کس رفتار سے نیچے پہنچے گا. جب یہ ڈھلوان پر سے اتر جائے گا تو اس کی رفتار کتنی ہوگی. یہاں پر ہم کنزرویشن آف انرجی استعمال کریں گے. شروع میں اس کی پوٹینشیل انرجی تھی، بعد میں پوٹینشیل انرجی ختم ہو کے صرف کائنیٹک انرجی رہ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ کائنیٹک انرجی جب یہ نیچے پہنچتی ہے تو اس وقت ہاف ایم وی سینٹر آف ماس اسکویرڈ پلس ہاف آئی سینٹر آف ماس اومیگا اسکویرڈ ہے. اب مومنٹ آف انرشیا یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہاف ایم آر اسکویرڈ کے برابر ہے، اور اومیگا از اکول ٹو وی سینٹر آف ماس ڈیوائڈیڈ بائی آر. چنانچہ جب آپ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو ایڈ کرتے ہیں، تو یہاں سے سینٹر آف ماس کی ویلیو نکلتی ہے اسکوائر روٹ آف 4/3 جی انٹو ایچ. اب ہم اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہیں گے، اور اگرچہ میرے پاس کوئی ایسا ہوپ نہیں ہے جس کا مومنٹ آف انرشیا ٹھیک ہاف ایم آر اسکوائر کے برابر ہے، لیکن یہ دو سی ڈیز ہیں جن کو میں نے یوں جوڑا ہے. اور اب اس کو میں اس ڈھلوان کے اوپر رکھتا ہوں یوں. تو جب میں رکھوں گا اس طرح سے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ لڑکتے ہوئے نیچے آئیں گے. جو پوٹینشیل انرجی ہے یہ سائڈ اوپر اٹھی ہوئی ہے، وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی میں. تو اس واسطے یہ لڑکتا ہوا نیچے آ جاتا ہے ایسے. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو یوں رکھوں تو دیکھیں کہ پھر یہ کیا کرتا، دوسری سمت چل پڑا. پھر دیکھیں اب یہ اپنی مرضی سے نیچے آتا ہے اور اپنی مرضی سے اوپر جاتا ہے. تو کیا یہاں پر کوئی انرجی وائلیشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ایسے نہیں ہے. اور شاید مجھے آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس پر میں نے دوسری طرف ایک نٹ لگایا ہوا ہے. اس نٹ کا ایک وزن ہے یوں، اور جب یہ نٹ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ سائڈ بھاری ہو جاتی ہے، اور اس میں نہ صرف پوٹینشیل انرجی از ان سی ڈیز کی ہے، لیکن اس نٹ کی بھی پوٹینشیل انرجی ہے. چنانچہ جب یہ اس طرف یوں ہوتا ہے تو یہ اس طرف لڑکنا چاہتا ہے. اس لیکچر کا خلاصہ، کائنیٹک انرجی کے دو حصے بنتے ہیں، ایک جو سینٹر آف ماس سے متعلق ہے اور ایک جو اس کے گھومنے سے. سینٹر آف ماس اور مومنٹ آف انرشیا یہ دو خصوصیات ہیں جو ایک جسم سے متعلق ہیں اور جو جسم کو ڈیفائن کرتے ہیں. جو کچھ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ میکینیکل انجینئرز کے لیے اشد ضروری ہے. وہ لوگ جو مشین ڈیزائن کرتے ہیں جس کے اندر گھومنے والی چیزیں ہوتی ہیں، خواہ وہ ایئرکرافٹ انجینئرز ہوں یا آٹوموبائل انجینئرز ہوں یا اور طرح کے میکینیکل انجینئرز، لیکن صرف میکینیکل انجینئرز ہی کے لیے نہیں، یہ تمام دوسرے ایریاز میں بھی انتہائی ضروری کانسیپٹس ہیں. مثال کے طور پر گھومنے والی چیزوں میں ہماری اپنی زمین بھی ہے، اور سورج بھی گھومتا ہے ملکی وے کے مرکز کے گرد. چنانچہ آج جو ہم نے سیکھا ہے
اس کو ہمیں بہت آگے تک لے جانا ہوگا. جو تشنگی اب رہ گئی ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے لیکچر میں پوری ہوگی.